اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا. سورۃ البقرہ آیت 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اسی طرح سورۃ ہود آیت 114 میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکریٰ لِلذَّاکرین، اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو، یعنی صبح شام، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، جیسے عشاء کی نماز. اور دونوں کناروں سے مراد فجر اور مغرب بھی لی گئی. بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز اور نیکی کے باقی کام انسان کے گناہوں کو دھونے، ان کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. گناہ کی گندگی ہوتی ہے، ایک میل ہوتی ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے، اور ایک اچھی پرسکون زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم پر میل چڑھے، جب بھی ہم پر کوئی بوجھ آئے تو ہم اس کو اپنے سے دور کر دیں، اسے دھو ڈالیں. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ اچھے کاموں کے ذریعے. اور اچھے کاموں میں سب سے پہلا کام نماز ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اور نماز قائم کیجیے، نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ نماز پچھلی برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، ان کو دھونے کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے بھی گناہوں سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتی، کیونکہ انسان کے اندر ایک ایسا مزاج پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر صفائی پسند ہو جاتا ہے، نیکی کو پسند کرنے لگتا ہے، پھر اس کو برے کاموں سے دلچسپی نہیں رہتی، بلکہ برائیاں اس کو بادر کرنے لگتی، گناہ اس کو اچھے نہیں لگتے، چاہے اپنے اندر ہو چاہے کسی اور کے اندر ہو. اس کے علاوہ بھی نماز کے بہت سارے فائدے ہیں. مثلاً یہ کہ نماز پڑھنے والے کے معاملات باقی لوگوں کے معاملات سے اور طرز عمل فرق ہو جاتا ہے، ان کے ریاکشن بھی فرق ہو جاتے ہیں، تکلیفوں اور پریشانیوں کے اندر ضبط نفس بھی آتا ہے. سورۃ المعارج آیت 19-23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. بلا شبہ انسان تھوڑا دلا بنایا گیا ہے، یعنی بڑے چھوٹے دل کا ہے، اور چھوٹی سی تکلیف پہنچنے پر اس کو سخت پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، ایک دم اوور ری ایکٹیو ہو جاتا ہے. اذا مسه الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، بہت زیادہ جزا فضا کرنے لگتا ہے. واذا مسه الخير، اور جب اسے کوئی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے، منوعا، تو اسے روکنے لگتا ہے، یعنی پھر وہ اپنی ذات تک اس کو بس سمیٹ دیتا ہے اور دوسروں تک نہیں جانے دیتا. لیکن الا المصلین، سوائے نماز پڑھنے والوں کے، نماز ادا کرنے والوں کے، وہ ان عیبوں سے خالی ہونے لگتے ہیں، ان کے اندر یہ برائیاں کم ہونے لگتی ہیں. لیکن کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اس میں دوام اختیار کرتے ہیں، ہمیشگی. تو اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم خود بھی نماز قائم کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی قائم کرنے کے لیے کہیں، جیسے کہ پیغمبروں نے دعا مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اس لیے عزیز بہنوں، ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم گناہوں کی بخشش کے لیے، نیکی پر استقامت اختیار کرنے کے لیے، اچھا مزاج اور اچھا معاملہ اختیار کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں، اور پھر خاص طور پر نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نماز کے جو ارکان ہیں ان کی بھی حفاظت کریں، خصوصاً وضو، طہارت، رکوع اور سجدوں کی. اور پھر یہ ہے کہ نماز پر اچھی طرح غور و فکر بھی کریں، یعنی سمجھے بھی صحیح کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، پھر مڑے یعنی لوگوں کی طرف اور فرمایا اے فلاں، تم نے اپنی نماز اچھی طرح ادا کیوں نہیں کی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی ہے، حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے؟ یعنی تمہارا یہ کام تمہارے اپنے لیے، پھر بھی اچھے سے نہیں کرو گے. دیکھو نا، عام روزمرہ زندگی میں دنیا کے جو کام ہم کرتے ہیں اور اس میں سے جو کام اپنے لیے ہوتا ہے، مثلاً کوئی کپڑا آپ اپنے لیے خریدتے ہیں، کوئی جیولری خریدتے ہیں، کوئی گھر خریدتے ہیں، کچھ بھی خریدتے ہیں تو اپنے لیے کیسا بناتے ہیں؟ سب سے اچھا. لیکن نماز ایسا لگتا ہے کہ کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں. شاید اللہ نے فرض کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچنا ہے تو اس لیے ہم پڑھ کے بس دے دیتے ہیں کہ پڑھ لیا ہم نے.
حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں اس سے، چاہے ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کے لیے بالکل برابر ہے ہم جو بھی کریں. تو اس کا سراسر فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہے. اور شاید اس وجہ سے بھی کہ آپ کو پیچھے سے بھی دکھائی دیتا تھا نماز میں کہ لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص حکمت اور فضل تھا آپ پر، تو وہ آپ کو یہ دکھانا مطلوب تھا کہ آپ اس وقت ان کی اصلاح کریں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ نمازی کو دکھائی نہیں دیتا کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ڈائریکٹ نہیں ہوتا تھا، انڈائریکٹ ہوتا تھا، اور جنرل سینس میں بات کرتے تھے تاکہ جس کی غلطی ہے وہ سمجھ جائے اور باقی لوگ بھی اپنے آپ کو چیک کر لیں اور آئندہ کے لیے محتاط ہو جائیں اور ایسا نہ کریں جو نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے عمدگی سے نماز پڑھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری ہی صفوں میں تھا، اس کو بلایا اور کہا، اے فلان، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے. تو چاہیے کہ دیکھے وہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے. اچھا، انسان سرگوشی کس سے کرتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، اس سے دل کی بات کرتا ہے، چپکے چپکے باتیں کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ آ کے اپنی ماں کو چمٹتے ہیں، پھر اس کے کان میں بات کرتے ہیں، کہ کوئی بات خاص ہوتی نہیں. اکثر بچے جو کان میں بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی شکایت لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی یا کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا حال بھی تو یہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر ہمارا محبت کا تعلق ہو اور اعتماد کا ہو کہ ہمارا رب ہماری سنتا ہے. جیسے ایک بچے کو ماں پر اعتماد ہوتا ہے نا، تو وہ آگے سب کچھ سناتا ہے. تو ہمارا تو شاید اتنا بھی اعتماد نہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تو اگر ہمیں اس وقت یہ احساس ہو جائے تو ہم اپنی ساری شکایتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، جو بھی ہمیں کہیں سے تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، کچھ بھی ہو. تو ایک نماز اور دو کے بیچ میں جو وقفہ آتا ہے، اس میں جو کچھ بھی بیتے تو اگلے میں جا کے شکایت کر دیں. یا پھر کچھ مانگنا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، کوئی چیز غریض ہوتی ہے ہماری، یہ مل جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ بھی جا کے کہہ دیں. تو نماز کتنی خوبصورت ہو جائے، بلکہ ہمیں انتظار رہنے لگے کہ ذرا تھوڑی فرصت ملے تو میں جا کے ذرا بات کر لوں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ انسان سارے دن کا تھکا ہوا یا سارے دن میں جو ادھر ادھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو انسان سوچتا ہے اچھا میں ذرا گھر پہنچ لوں، پھر جو بھی عزیز پیارا ہو انسان اس سے ڈسکس کرتا ہے کہ آج یہ ہوا، ایسا ہوا، اب کیا کرنا چاہیے. انسان کسی نہ کسی کے آگے دل کے حال رکھتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب انسانوں کے آگے ہم دل کے حال رکھتے ہیں تو ان کے اپنے کئی مسائل ہوتے ہیں، وہ اس میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری سنتے ہی نہیں. جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ ہسبینڈ جتنے بھی کیئرنگ ہو، لیکن وہ جب باہر سے تھکے ہوئے آتے ہیں اپنے مسئلے لے کے تو وہ بچوں کی شکایتیں نہیں سننا چاہتے، یہ گھر کی پرابلم نہیں سننا چاہتے، وہ اس سے تنگ ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ آپ دن رات اس کو سنائیں تو وہ آپ کے منہ سے نہ بھی بولے تو وہ دل کی چپ کی باتیں بھی سنتے. تو نماز کو اگر آپ ایک سرگوشی کی طرح، یعنی آپ اللہ سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں، اس طریقے پر کریں گے تو نماز کا لطف آ جائے گا آپ کو. بس یقین کرنے کی دیر ہے کہ جس ہستی کو ہم سنا رہے ہیں وہ تو وسپرز اور وسوسے سب چیزیں جانتا سنتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن بندے کا پہلا حساب نماز کا ہوگا. اگر یہ درست ہوگی تو باقی سب کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہاں فیل ہو گئے تو باقی چیزوں میں پاس ہونا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ کمپلسری پیپر ہے. پھر بندوں کی دو نمازوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ فجر اور عصر. اللہ تعالیٰ بندوں کا حال پوچھتے کہ کس حال میں چھوڑا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ بندے کس حال میں ہیں، لیکن خصوصی طور پر دلچسپی سے حال پوچھتے ہیں بندوں کا. فرشتے کیا بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر آبویسلی گناہ بھی مٹتے، گناہ جھڑتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی نماز کے بارے میں کہ اس کی حفاظت کرو، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور نمازوں کا خیال رکھو. روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ سینہ مبارک کھڑکھڑانے لگا اور زبان رکنے لگی. آخری الفاظ یہ تھے، نمازوں کی حفاظت کرو. یعنی سب سے آخری وش جسے کہتے ہیں نا اپنی امت کے لیے کہ نماز نہیں بھولنا، نماز نماز نماز. تو ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم نے واقعی اس کی ایسی قدر کی، اس نصیحت کی، اس وصیت کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز آپ کے نزدیک سب سے اہم تھی وہ ہمارے نزدیک بھی سب سے اہم ہو جائے. تو اگر ہم اس کو اہمیت دیں گے تو پھر ہم اس کے اندر خشوع و خضوع لانے کی کوشش کریں گے، اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں گے اور خوب اچھی طرح قیام کریں گے. تو قیام ایک تو ہمارا ہوتا ہے جو شروع میں ہم اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ لمبا قیام ہوتا ہے. اور ایک دوسرا قیام جس کو قوما کہتے ہیں، جب رکوع سے ہم اٹھتے. تو بہت سے لوگ اس وقت قیام نہیں کرتے، نہیں باقاعدہ نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ کیا کرتے، رکوع سے اٹھے، ہلتے جلتے
پھر واپس نیچے سجدے میں چلے گئے.